السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک اور اسلامی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بنی نوع انسان کی تاریخ میں جہاں کئی اچھے لوگ آئے اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے ایک مثال ہیں، وہیں کچھ بدبخت بھی تاریخ کا حصہ ہیں جن کی زندگیوں اور انجاموں سے ہمیں سوائے عبرت حاصل کرنے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ جب ان ظالم لوگوں کا نام لیا جائے گا تو ان میں ایک نام قارون کا بھی ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اس امیر زادے کی بے پناہ دولت تو سب کو یاد ہے، مگر اسی دولت کے پیچھے اس کا عبرت آموز اختتام کسی کو کم ہی یاد ہے۔ قارون انسانوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ مالدار انسان تھا۔ اس کی بے پناہ دولت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اس دولت کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھیں اور انسانوں کی جماعت کے اٹھانے کو ناکافی تھیں۔ اپنی اس بے تحاشا دولت کی وجہ سے قارون کو فرعون کے دربار میں بھی ایک بے حد خاص مقام حاصل تھا۔ فرعون کے بعد حامان اور حامان کے بعد قارون کی بات کو سب سے بڑھ کر اہمیت دی جاتی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قارون کے حسن نسب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس کے رشتے، اس کی مال و دولت اور اس کے خوفناک انجام پر بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ قارون کا ایک اور نام قارون ہے بھی ہے، جبکہ بائبل اور تالمود میں قارون کا نام کورہ آیا ہے۔ قارون کا تعلق بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے خاندان بنی لادی سے تھا۔ یہ رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا یسر کا بیٹا تھا اور اس حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا فرسٹ کزن بنا۔ قارون ایک خوبصورت آدمی تھا۔ بنی اسرائیل اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اسے منور بھی کہا کرتے تھے۔ قارون توریت کا قاری اور عالم بھی تھا۔ اس کا اخلاق بھی اچھا تھا اور تمام لوگ اس کی بے حد عزت بھی کرتے تھے۔ قارون کے معاملات ایک روایت کے مطابق تب خراب ہونا شروع ہوئے جب اس کے پاس دولت آنا شروع ہوئی۔ یہ متکبر اور مغرور ہو گیا۔ اس نے انسانوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق قارون نے دل سے کبھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول ہی نہ کیا تھا۔ یہ نمازیں بھی پڑھتا تھا اور توریت کی تلاوت بھی کرتا تھا، لیکن اس کا دل ایمان سے خالی اور عقیدے کا کمزور تھا۔ یہ بس ظاہری طور پر نیک بننے کی ایکٹنگ کرتا تاکہ لوگ اس کے فریب میں آ جائیں۔ قارون ایک کاروباری شخص تھا۔ یہ فصلوں کو سستے بھاؤ خریدتا اور پھر انہیں بے حد مہنگا کر کے بیچتا۔ معاملات میں کم تولتا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرتا۔ عام انسانوں کے ساتھ ظلم اور بے انصافی اس کا روز کا معمول تھا۔ یہ سود خور بھی تھا، غرض یہ کہ دولت ہی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ قارون خدا پرست نہیں بلکہ دولت پرست تھا۔ اپنا مال صرف اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرتا۔ اس نے اپنے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا جس کو ہیرے جواہرات اور سونے سے آراستہ کیا گیا۔ قارون کے زیر استعمال گھوڑوں اور اونٹوں تک کو سونے چاندی ہیرے جواہرات سے آراستہ کیا جاتا تھا۔ اس کے پاس غلاموں اور کنیزوں کی ایک فوج تھی جس پر قارون ناحق ظلم کرتا رہتا۔ وہ ان سب کو مجبور کرتا کہ اس کے آگے جھکیں اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے بے حد حسد رکھتا تھا۔ اس حسد کی وجہ سے وہ ان دونوں نبیوں کے خلاف ہو گیا اور بنی اسرائیل کے بنی لادی خاندان سے یہ بات کہنا شروع ہو گیا کہ اس خاندان کے تمام آدمی نیک، مقدس اور دیندار ہیں، تو پھر موسیٰ اور ہارون کیوں اس قوم کی امامت و پیشوائی کر رہے ہیں؟ دوسروں کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے۔ قارون کی یہ باتیں سن کر بنی روبن میں سے الیاب کے بیٹے داتن اور ابیرام اور پلت کے بیٹے اوردن فوراً قارون کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد اور لوگ بھی اس بغاوت کا حصہ بنتے چلے گئے اور پھر ایک وقت آیا جب بنی اسرائیل کے مشہور اور چیدہ سرداروں سمیت 250 لوگ اپنے انبیاء سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ اہل ایمان لوگوں نے قارون اور اس کے ساتھیوں کو بہت سمجھایا کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ نبوت اللہ تعالیٰ کی دین ہے، نہ کہ کسی انسان کا خود ساختہ فیصلہ۔ موسیٰ اور ہارون اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی ہیں اور ان دونوں کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔
لیکن قارون حسد کی آگ میں جل کر اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے ہدایت کی ہر بات سے انکار کر دیا۔ انہی وقتوں میں بنی اسرائیل کے مالداروں پر زکوٰۃ دینے کا حکم اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون سے زکوٰۃ ادا کرنے کی بات کی تو اسے بے حد ناگوار گزرا۔ اس نے کہا کہ کس وجہ یا دلیل سے میں اپنا کمایا ہوا مال عام لوگوں میں تقسیم کر دوں؟ میں کسی کو محنت سے نہیں روکتا، لوگ جائیں، محنت کریں اور میری طرح دولت حاصل کر لیں۔ اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھایا کہ یہ نیکی کا افضل درجہ ہے کہ تو زکوٰۃ ادا کر کے ان غریب لوگوں کی مدد کرے جن کے بلبوتے پر تو یہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو کون اس بیاباں میں تیرا یہ عالیشان محل کھڑا کرتا؟ کون تیرا اور تیرے جانوروں کا خیال رکھتا؟ تیرے باغات میں کھیتی باڑی اور فصلوں کی حفاظت کون کرتا؟ اللہ تجھ سے ساری دولت کا نہیں، بس ایک حصہ غریبوں میں خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ کی کسی دلیل کو نہ مانا۔ اس نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کیا کوئی غلطی کر دی جو تم پر ایمان لے آئے؟ کیا ہم نے کوئی گناہ کر دیا کہ نماز پڑھتے ہیں، تورات کی تلاوت کرتے ہیں، جو اب تم ہم سے خراج مانگ رہے ہو؟ اس کے بعد قارون حضرت موسیٰ کے اور بھی زیادہ مخالف ہو گیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ موسیٰ تم لوگوں کا مال زکوٰۃ کے نام پر لوٹنا چاہتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ قارون نے خباثت کی انتہا اس وقت کی جب بنی اسرائیل کی ایک عورت کو اس نے مال و دولت کا لالچ دیا اور اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا گندا الزام لگائے گی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں وعظ فرما رہے تھے تو قارون نے آپ کو بیچ میں ٹوکا اور آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ اس عورت کو بلا کر لایا گیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، قسم اس اللہ کی جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور خیر و عافیت سے فرعون سے نجات دلائی، سچ سچ بتا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ عورت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع کے سامنے سچ اگل دیا کہ اسے قارون نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اس قدر ناگوار گزری کہ وہ اسی وقت سجدے میں گرے اور قارون کے لیے بد دعا کی۔ ایک زلزلہ آیا اور قارون اپنے 2 ساتھیوں سمیت زمین میں دھنس گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا محل اور تمام مال و دولت بھی زمین کھا گئی۔ وہ قارون کے جس کی مال و دولت کبھی ایک مثال ہوا کرتی تھی، پھر اس کی موت ایک مثال بن گئی۔ قارون جب محل سے نکلتا تو اس کا لباس بے حد عمدہ ہوتا، نوکر چاکر اس کی سواری کے آگے پیچھے ہوتے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد راستوں پر کھڑی ہوتی اور حسرت سے قارون کی شان کو دیکھتی۔ لوگ اس کے آگے جھک جاتے کہ کتنی عظمت ہے قارون کو، کیا شان و شوکت ہے، کیا زندگی ہے قارون کی۔ اے کاش ہم بھی قارون ہوتے، ہمارے پاس بھی اس قدر مال و متاع ہوتا۔ اس قارون کا انجام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ دوستو، قارون سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ محنت کرنا کوئی بری بات نہیں، محنت میں عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ بھی دیتے ہیں، مگر محنت سے کہیں اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی جگہ یا مقام پر پہنچ چکے ہیں، زندگی میں کچھ بن چکے ہیں، تو اپنی کمر میں خم پیدا کر لیں۔ یہ کبھی نہ کہیں کہ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں کئی لوگ آپ سے زیادہ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اپنی ہڈیاں توڑتے ہیں، مگر آپ جیسا مرتبہ نہیں پا پاتے۔ آپ دنیا کے سب سے خوبصورت، ذہین اور خوش قسمت انسان نہیں، پھر بھی اگر آپ کو کوئی مقام حاصل ہے تو یقین جانیے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی کرم کیا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ قارون کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، ورنہ اس کے زمانے کا سب سے محنتی اور ذہین شخص جو کہ ایک نبی بھی تھا، قارون کی دولت کا 1000واں حصہ تک اپنی ملکیت میں نہ رکھتا تھا۔ افسوس قارون کو یہ سادہ سی بات سمجھ نہ آئی، اور اگر آپ میں سے کسی کے دل میں یہ بات ہے تو پھر معذرت کے ساتھ آپ میں بھی ایک قارون موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خدا پرست بننے کی توفیق نصیب فرمائے، نہ کہ دولت پرست۔ آمین۔
دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو قارون کے حسب نصب، مال و دولت، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ اور انجام کے بارے میں بتایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔